وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں محبت الہی کیوں اور کیسے، اس عنوان سے ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، یہ ایسا ہے اس پر ہم قیامت تک بول سکتے ہیں۔ بس آدھے گھنٹے میں خصوصاً میرے سامنے دو علماء ہیں، ایک ہیں ابن تیمیہ، دوسرے ہیں ابن القیم۔ ان دونوں کی کتابوں میں نے اللہ کی محبت کے بارے میں جو باتیں میں نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ کتاب و سنت اور ان دونوں علماء کے اقوال کی روشنی میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محبت الہی کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دل کو پیدا کیا، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فطری محبت ڈالی۔ تو جو بھی مومن دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا پایا جانا فطری امر ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، کیوں ہے اللہ کی محبت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، انشاءاللہ خطبے کے آخر میں ہم آپ کے سامنے جواب دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم میں سے بہت لوگ کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کو عملی جامہ پہنانا یہ بہت اہم ہے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ اس آیت کی تشریح میں علامہ ابن کثیر نے حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، زعم قوم انہم یحبون اللہ فابتلاہم اللہ بہذہ الآیہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے اس آیت کو اتار کر کے بتایا اگر تم اللہ سے حقیقی محبت کرنا چاہتے ہو تو ہم دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، جس قدر تم نبی کی اطاعت کرو گے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ معزز حاضرین، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کی خاطر محبت، یہ بڑے الفاظ ہیں، یہ صرف نظریاتی طور پر کہے جانے والے الفاظ نہیں ہیں۔ اصل میں اللہ سے جو محبت ہوتی ہے اس کا مقام زبان نہیں، دل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان و عقیدہ اور توحید کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی مومن ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو یا افریقہ میں رہتا ہو، اور دنیا کا سب سے ادنا مومن ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محبت اللہ بل افرادہ بالمحبہ، جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی محبت ایسے ہونا چاہیے، ہم اللہ سے ویسے محبت کریں، اس طرح کی محبت دنیا میں کسی سے نہ کریں، بلکہ ہمیں اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت بھی ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انما تتحقق باتباع اوامرہ واجتناب نواہی، کہا جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے دور ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے بندہ مامورات کو اپناتا ہے، منہیات سے رکتا ہے، تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر اس کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے۔ یہ حدیث سنیے، جو بھی لوگ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ ایمان کا مزہ چکھاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہا دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو بندگی کی لذت ملتی ہے، جنہیں عبادت کا مزہ آتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے سرفراز فرماتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ آدمی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ اور اس کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو جائیں۔ معزز حاضرین، اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح دوسروں سے محبت کرے گا تو یہ محبت میں شرک ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے معبودان باطلہ سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے ثبوت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی معبود اپنے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ جو ہے ماشاءاللہ مومن ہیں۔ یہ جو ہے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کتاب التوحید میں یہ آیت ہے، اور اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تشریح میں علامہ جو ہے علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے جو اللہ سے محبت کرنے کی طرح دوسروں سے محبت کرتے ہیں یہ محبت میں شرک ہے۔ آیت کی آخری میں بتایا گیا مومن کو اپنے رب سے جس قدر محبت ہوتی ہے دنیا میں کسی کو اپنے معبود سے ویسے محبت نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جیسے خطبہ جمعہ کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے بتایا 2 سلفی علماء، ایک ہیں ابن تیمیہ، دوسرے ابن القیم۔ میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں ابن تیمیہ جیسا استاد، ابن القیم جیسا شاگرد آج تک دنیا ہی دیکھ نہیں سکی، اور جب بھی دعوتی سلفی دعوت کا نام لیا جائے گا ان دونوں کا نام ضرور لیا جائے گا۔ ماشاءاللہ کیا کیا ان علماء نے تزکیہ نفس کے سلفی منہج کو دنیا والوں کے سامنے بتایا۔ آج دیکھو اللہ کی محبت کے نام پر جو ہے صوفیہ بھی غارت ہو گئے، آج اللہ کی محبت کے نام پر مسلم تنظیموں میں تحریکوں میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ ماشاءاللہ یہ وہ 2 علماء ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھا اور اللہ کی محبت کے جو ہے آثار بھی ان کی زندگی میں ہم نے مکمل طور پر دیکھے۔ کیا بولتے تھے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ القلب انما خلق لاجل حب اللہ تعالی، جو عالم اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہے وہی عالم یہ بات لکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کو اس لیے پیدا کیا ہے اس میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے۔ آج دیکھیے ہمارے دلوں میں غلط قسم کی محبتیں، نوجوانوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا لمبی کوششیں کرتے ہیں۔ اگر آج نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی، غلط قسم کی محبتیں اس کے دل میں نہیں بیٹھتی۔ اور آگے کہتے ہیں وَمُحَبَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَعْظَمِ واجبات الإيمان وأكثر أصوله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل ومن أعمال الإيمان والدين۔ کہتے ہیں یہ جو ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس سے محبت کرنا یہ دین کے واجبات میں سے ہے، بلکہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں سجدوں میں وہ لذت ملتی ہے جو نبی کو ملتی تھی؟ کیا آج ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے سجدوں میں وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے، وہ حلاوت ہے، وہ چاشنی ہے جو حضرت صحابہ کرام کو ملتی تھی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی اس لیے ان کو عبادتوں میں وہ مزہ آتا تھا۔ مگر آج چونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے جو ہے ہمارے عبادتوں میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورہ فاتحہ کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مومن حقیقی۔ یہ بات تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ جب بھی آپ عبادت کرتے یہ 3 ارکان ہونا، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا جیسا رکن ہے، یہ 3 ارکان کے ساتھ کی جانے والی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ جس ذات کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں آپ اس ذات کی محبت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، جس ذات کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں اس ذات کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے، جس ذات کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں اسے ثواب کی امید بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں اللہ کی محبت
محبت یہ دلوں کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، اور کہتے ہیں دل کے لیے اس سے بڑی اور کوئی لذت نہیں۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، جب وہ مزہ لینا کرتا ہے ہیڈ فون لے کے گانے سنتا ہے۔ کیا کبھی آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے کیا بولتے ہیں اسے دل اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت ہوتی اسے وہ قرآن پڑھتا۔ اسی لیے ایک جگہ ابن القیم لکھتے ہیں ایک آدمی کے دل میں قرآن کی محبت اور میوزک کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے دلوں میں میوزک کی محبت ہے، قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کی محبت ہے میوزک کی گندی محبت کو وہیں سے ہٹ جانا ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں میوزک کی محبت آ گئی قرآن کی پاکیزہ محبت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھو جن دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلوں کو ماشاءاللہ اونچا اٹھاتا ہے، اور کہتے ہیں جن دلوں سے محبت الہی اٹھ جاتی ہے یہ بڑا خلا ہے اور فساد ہے۔ جیسے دیکھیے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ میری تقریر کو سن رہے ہیں، خطبے کو سن رہے ہیں، میرے جسم میں روح ہے، آپ کے جسم میں روح ہے، اسی لیے کام کر رہے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی گویا وہ روح کے بغیر جسم ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اونچا اٹھاتا ہے، ان کے چرچوں کو بلند کرتا ہے۔ اور یہ بات دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل سے بولتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو۔ ساری نورانی مخلوق جو ہے اس کے نام کا جو ہے اعلان ہوتا ہے آسمانوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق کیا اس سے جو ہے محبت کرتی ہے بلکہ زمین بھی میں ماشاءاللہ اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت اور بندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، اگر وہ یہ کہے کہ میرے دل میں محبت ہے کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ اللہ سے محبت کرنے والے دنیا میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یاد رکھیے پوری مخلوق میں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ انبیاء اور رسول تھے۔ دیکھو ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں والناس فی حب اللہ یتفاوتون ما بین افضل الخلق محمد الى ادنى الناس درجة مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان۔ یہ سب عربی عبارتیں ہیں، اس کا معنی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کی محبت کو دیکھ کر اگر آپ پوری مخلوق کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اس میں تفاوت نظر آئے گا۔ ایک طرف تو محمد رسول اللہ نظر آئیں گے، ایک طرف ابراہیم نظر آئیں گے، ایک طرف تو جو ہے مومن اتنا وہ مومن ایسے بھی نظر آئے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کے دل میں بھی مکمل طور پر محبت ہوگی۔ معزز حاضرین میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے کوئی نہیں جانتا، بلکہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں جس کے دل میں جتنا ایمان اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ان دنوں میں ہم ابراہیم کو بہت یاد کرتے، ان دنوں میں ہم حاجر کو بہت یاد کرتے۔ دیکھیے دنیا میں دو خلیل تھے، ایک تو حضرت ابراہیم اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ لوگو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کسے کہتے؟ ہم میں سے بہت لوگوں کا نام خلیل ہے۔ خلیل کسے بولتے؟ دیکھو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں خلیل اسے بولتے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، ایسا پاکیزہ دل جس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی دیکھو، اللہ کے خلیل اولوالعزم پیغمبر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں پائے جانے والے ایمان کا مکمل طور پر امتحان لیا۔ 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، جیسے ہی پیدا ہوئے کیا ہے وہ ذبح کرنے کا حکم ہے۔ باپ نے کہا انی آرا، کیا ہے وہ سورہ صافات میں ہے، وہ جیسے کا کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا تابع داری تھی باپ میں، کیا تابع داری تھی پورے ابراہیم کی فیملی میں۔ اسماعیل نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ اس پر سے کر گزریے۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان میں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل اس لیے بنے
بہنیں ان کی توحید پرفیکٹ تھی، ان کا ایمان ماشاءاللہ بڑا مضبوط تھا، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اپنے ایمان پر آنچ آنے نہیں دیا، بلکہ اپنے ایمان کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر توحید پر جم کر آگ میں کودنے پر بھی تیار ہو گئے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو حضرت ابراہیم نے اپنے مضبوط عقیدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان دنوں میں یاد کرنے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، حضرت ابراہیم جیسے اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتے تھے، ان کے بیوی بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، ویسے ہی ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ذی الحجہ کے دن ہمیں پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں اپنے خواہشات پر چھری چلاؤ، اللہ کی محبت پر ہر ایک محبت کو مقدم رکھو۔ اور یہ بات بھی دیکھو صحیح روایتوں میں ہے، نسائی کی روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کی وادی سے گزر رہے تھے، شیطان وہاں سے نمودار ہوا، اس نے حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ ابراہیم خلیل تھے نا، کنکری اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور آگے بڑھے، وہاں پھر آیا 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ آپ پوچھیں گے جمرات کو رمی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جمرات کی رمی جہاں عبادت تو ہے، مگر جمرات کی رمی یہ بھی بتاتی ہے شیطان نے حضرت ابراہیم کو اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے کنکریاں ماری۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے ہر حاجی کنکریاں مارتے ہوئے یہ سوچے یہ شیطان جیسے ابراہیم کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن نہیں، امت کا دشمن ہے، وہ دشمنی کی تجدید کرتے ہوئے ماشاءاللہ کنکریاں مارتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مدت مقرر کی، اس وقت آؤ۔ ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے اللہ کے دربار میں آ گئے۔ اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کیوں اپنی قوم کو چھوڑ کر اکیلے آ گئے؟ جواب دیکھو حضرت موسیٰ محبت الہی میں کیسے ڈوب کر جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ تیری رضامندی پانے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کی اللہ کی محبت کا تذکرہ کیسے فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرنے گئے، جب بات کرنے گئے تو سوال کرنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جب آدمی جب محبت کرتا ہے اسی وقت وہ دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، میں اپنی پہاڑ پر تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کیا تو تم دیکھ سکتے۔ اللہ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اس کے بعد سبحانک کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ ایک تو ابراہیم کی شخصیت، دوسرے موسیٰ کی شخصیت، اس روئے زمین پر اللہ کی محبت کا صحیح حق ادا کرنے والے تھے تو وہ ہمارے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی سے محبت فرماتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، دیکھو ایک ہی آیت میں اللہ نے سمیٹ دیا، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کر دیا ہے۔ ہماری مسجدوں کی میناروں سے کسی کا نبی کا نام نہیں آتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا تم اپنے قوم سے عہد لو کہ اپنے زمانے میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کیا ہوگا، تم ایمان لاؤ گے۔ اور اب جانتے ہیں معراج کی حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ پر سے گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ دیکھ کر کیا رونے لگے؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ رونے کی وجہ یہ تھی، کہنے لگے اب تک اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر ایمان لانے والے تھے، مگر میرے بعد ایک ایسے شخص کو اللہ نے بھیجا ہے جس پر ایمان لانے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ فضیلت چھینی اور ماشاءاللہ رش کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر کیسے محبت کرتے تھے، دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ کبھی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی محبت میں اپنی امت کے بارے میں روتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں دیکھتا، میرا بندہ امت کی خاطر اتنا رو رہا ہے، فوراً جبرائیل کو بھیجتا، جا کے بولتا اللہ تعالیٰ جبرائیل سے، اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، رونے کا کیا سبب ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنے رب سے محبت کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے؟ تو عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنا جو ہے تہجد کا اہتمام کرتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کو رحم آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت پر۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وہ فضیلت دی ہے، وہ فضیلت دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اس قدر اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، لمبے رکوع کر رہے ہیں، لمبے سجدے کر رہے ہیں، یہ تو بخاری میں ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر اٹھائے اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ تو نے کہا جب تک محمد دنیا میں رہے گا کوئی بڑا عذاب نہیں آئے گا، اے اللہ میرے رہتے ہوئے کیوں تو ہمیں آزما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہتے رو پڑتے۔ معزز حاضرین، آج بھی دیکھو آج ہم دنیا میں مشغول ہیں، بیوی میں، بچوں میں، کرسی کی محبت میں، دکان کی محبت میں، تجارت کی محبت میں، گھروں کی محبت میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے دل میں ہر قسم کی محبت ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ سورہ توبہ میں دیکھیں آپ، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت میں فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، ان 8 چیزوں کو مکمل طور پر ہٹا دینا چاہیے۔ اگر ہم ان 8 چیزوں کو لا لیتے ہیں تو یاد رکھو ہر مومن مسلمان فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے اللہ کیوں راضی ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے تھے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام جو ہے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت و خشیت کو رکھتے تھے، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہوا۔ معزز حاضرین، خطبے کے آخری میں ہم آپ کے سامنے وہ باتیں بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوال تو بہت آسان ہے مگر اس کا جواب عملی زندگی میں بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں توحید میں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ، من عرف ربہ احبہ، جو آدمی اپنے رب کو پہچانتا ہے جو ہے وہ اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جس نے پہچان لیا اور جس نے اللہ تبارک جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں مکمل اور محبت ڈال دیتا ہے۔ آج دیکھو مسلمانوں کا تقریباً 80% طبقہ توحید میں کمزور ہے۔ توحید میں کمزوری رکھ لے کے ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ریاکاری ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے شرک ہے، ہمارے دلوں میں بدعت و خرافات ہیں۔ جس دل میں ریاکاری شرک وغیرہ ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کیسا پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے دوسری بڑی چیز ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے؟ اللہ کے نبی وہ کام کرتے جو سارے مرد اپنے گھر میں کرتے، دودھ لانا، فلاں فلاں کرنا۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جیسے ہی اذان سنتے فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے۔ آج دیکھو اذان سن کر بھی ہم اپنے دکان میں، اذان سن کر بھی ہم اپنے گھر میں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی، محبت الہی کا تقاضا ہے کہ دنیا سے بڑے چیز کا سودا انسان چھوڑ کے ماشاءاللہ وہ مسجد طرف چلے جائے۔ مجھے اس وقت ہماری جماعت کے کالم کے واقعہ یاد آتا ہے داؤد غزنوی رحمہ اللہ۔ غور سے سنیے بات، یہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ ایک دن آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے مسجد کے قریب ہوئے۔ وہ ہمیشہ تکبیر تحریمہ کے بڑے پابند تھے، اپنی زندگی میں تکبیر تحریمہ کم موقعوں پر انہوں نے چھوڑی تھی۔ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، آم کھاتے جا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ چھوڑ گئی، سورہ فاتحہ بھی چھوڑ گئے۔ اللہ اکبر، یہ کیا محبت تھی! دیکھو وہ آم جو ان کو جو ہے نمازوں میں پیچھے کیا، تکبیر تحریمہ کے چھوٹنے کا سبب بنا، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آم کو پھینک دیا اور آم سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے اے آم، جب تک میں اس روئے زمین پر زندہ رہوں گا تجھے نہیں کھاؤں گا۔ تیری وجہ سے آج میری تکبیر تحریمہ چھوڑ گئی، تیری وجہ سے نماز چھوڑ گئی۔ آج ہماری نمازیں جو ہے کتنی وجہ سے چھوٹتی ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے بچوں کو لے کر ہم نکلتے ہیں سیدھا دکان چل جاتے، نماز کو آنے نہیں آتے۔ تو یہ نمازوں سے جو دوری ہوتی ہے وہ اصل میں محبت الہی کا نہ ہونا ہے۔ دیکھو نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حسن کو، حسین کو، امامہ کو ماشاءاللہ مسجد لاتے. کیوں لاتے؟ لانے کی وجہ یہ ہے بچپن ہی سے ان کے دلوں میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. اور تیسری چیز ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نبی کی اتباع کرنا. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کی اتباع قدم قدم پہ کرتے. جب آپ وضو کرتے نا، ہاتھ دھوتے، پیر دھوتے، سر مسح کرتے، اس وقت بھی سوچو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے اعضاء کو دھوتے ہوئے بھی مجھے نبی کی اتباع کروں گا تو ماشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مجھے مکمل طور پر حاصل ہوگی. سوال یہ ہے آج ہم اتباع بہت کم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں. جو امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے اسے کیسے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات بھی ہے، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے سے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت آتی ہے. جیسا کہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کثرت ذکر اللہ بالقلب واللسان، کہا اللہ تعالیٰ کو دل سے بھی یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے جو ہے زبان سے بھی یاد کرنا. اور جو آدمی جس کو جتنا زیادہ پسند کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی آدمی سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، ویڈیو کال کرتے، بولتے کتنے دن ہوگا نا آپ سے دوستی ہوگی، آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں میں. کبھی یہ تڑپ اپنے خالق کے بارے میں بھی مکمل طور پر ہمیں سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر بولے تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے. اللہ کا ذکر دیکھتے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں دو سفید کپڑوں میں ملبوس حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دونوں چادریں اوڑھ کر حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کی محبت کا ماشاءاللہ وہ اعتراف کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر حضرت ابراہیم نے، ہاجر نے ماشاءاللہ مکمل طور پر قربانی دی. پانچویں چیز، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہندوستانی ماحول میں تقدیر پر ایمان پر بہت کم لوگ بولتے ہیں. دیکھو کیا بولتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب میرے ایک نیک بچے کا انتقال ہوا تو مجھے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ عمر کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ عمر اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا یا نہیں. ہم نے عرب میں دیکھا ماشاءاللہ اگر شوہر جو ہے بیوی کے جنازے میں گیا تو آنکھ سے ایک وہ مطلب ذرہ آنسو نہیں ٹپکتا. وہ لوگ کیا بولتے معلوم؟ امانت تھی، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیجا، اپنی مرضی سے لے لیا. یہ تقدیر پر ایمان بہت اہم ہے. عامر ابن عبد القیس رحمہ اللہ کہتے ہیں صبح و شام تقدیر پر ایمان کی وجہ سے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ملتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے تقویٰ بھی ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے اولیاء سے محبت. میں آپ سے پوچھتا ہوں نبیوں کی سیرت پڑھ کر کبھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اہم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جامعہ اسلامیہ کا دوسرا سال تھا، محمد دخیل نامی ایک استاد جو ہے مجھے سیرت پڑھاتے تھے. مجھے معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے جب بھی پیریڈ آتی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے. وہ دو باتیں مجھے بولتے تھے مجھے گنہگار انسان کو رسول اللہ کی سیرت پڑھانے کا موقع ملانا میں سمجھتا ہوں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں. اور دوسری بات وہ بولتے تھے سیرت رسول تو دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھ سکتے ہو مگر رسول اللہ کی سرزمین پر رہ کر سیرت رسول پڑھنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کسی گھنٹی میں وہ روئے بغیر پڑھا ہو میں نہیں جانتا. خدیجہ کا ذکر آیا تو ایسے آپ بھی داہ کر رہنے لگے. اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ صحابہ کی سیرت پڑھنا چاہیے. دیکھو کہاں ہے صحابہ کی سیرت. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے. دنیا اکیلے بیٹھنے والوں کو دیوانہ کہتی ہے. جا کر پوچھے لوگ عبداللہ مبارک سے آپ اکیلے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ رسول اللہ کی سیرت ہے، میرے ساتھ صحابہ کی سیرت ہے. اور جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی سیرت ہے وہ کیسے وحشت محسوس کر سکتا ہے. آج کل کو ہم دیکھتے ہیں سیرت صحابہ پڑھو بولے تو فلمی ستاروں اور کھلاڑوں کی ساری چیزیں. لوگوں کو بتاؤ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 113 صورتیں بول نہیں سکتے. اگر آپ کہاں کون چھکا مارا پورا بتا دے گا. اسی طریقے سے نیک لوگوں کے واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں جب گئے تو ماشاءاللہ 80 مرتبہ قرآن ختم کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنا چاہیے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات میں یہ آیت پڑھا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. رحیم اللہ رحم کرنے والا ہے. وہ بولتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے سویا ماشاءاللہ رات میں بڑی اچھی نیند آئی. اور
اور جس دن یہ آیت پڑھ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ماشاءاللہ دن بھر چست رہتا ہوں اور اچھا کام کر لیتا ہوں۔ اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے اور مساجد سے محبت بھی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے مسجد سے کب بھاگیں گے بلکہ ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جو کیا ہیں گے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے محبت کریں گے۔ آج جو غلط قسم کی محبتوں کو نکال کر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھانے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے دعا بھی ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، سب سے بڑا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا سوال ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، ترمذی کی روایت ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی۔ اس دعا میں بھی اللہ کی محبت کا ذکر ہے، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو ججھ سے محبت کرے وہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے قریب بھی کرے ماشاءاللہ اور میرے دل میں محبت بھی پیدا کر دے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ دعا حق ہے، لوگوں کو سکھاؤ اور مکمل طور پر لوگوں کو جو ہے اس کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے۔ خطبے کا مکمل طور پر خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، مگر عملی طور پر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ خطبے کے ذریعے ہم پیغام دیتے ہیں اگر ہمیں ابراہیم کی طرح، موسیٰ کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اسلاف کی طرح اگر ہم اپنے دلوں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کر لینا، ہمارے سجدوں میں لذت آئے گی، ہماری عبادتوں میں لذت آئے گی، ہمارے نوجوانوں کی بھی مکمل طور پر اصلاح ہوگی۔ اس مبارک موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت موسیٰ کی طرح، حضرت ابراہیم کا اور ان کی فیملی کی طرح، رسول اللہ کی طرح، صحابہ کی طرح اپنے دلوں میں جو ہے اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غلط قسم کی محبتوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیوی بچوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔